بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کے ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اصلا میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، لیکن فی الوقت میرا کسی ڈیلر سے رابطہ نہیں ہے۔ میں اپنے ہی مسائل میں الجھا ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا کام بھی ضرور کر دوں گا۔ نہیں جناب، میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا دشوار ہے۔ ایسا کریں یہ سب آپ ہی خرید لیں، آپ جو دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ وقت اور گزرا تو میں چوری ڈکیتی کر گزروں گا۔ ایسا کر کے سوائے تم جیل جانے کچھ نہیں کر سکو گے۔ جہاں رب نواز کے اشارے پر تم پر اتنے کیس ڈال دیے جائیں گے کہ تعمر جیل سے باہر نہیں آ سکو گے۔ اگر آئے بھی تو تمہارا سارا جوش ولولہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس چیز نے تو مجھے روکا ہوا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا، یہ بتاؤ کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ اتفاق سے آپ جس ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے میں بھی وہاں تھا۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا، لیکن رکشہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ میں ان سڑکوں پر پھر رہا تھا کہ خوش قسمتی سے دوبارہ آپ پر نظر پڑ گئی۔ جب آپ ہوٹل میں جا رہے تھے میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں اندر جا کر آپ سے ملتا، اس لیے باہر ہی انتظار کرتا رہا۔ اس وقت تم کہاں ٹھہرے ہو؟ کہیں نہیں، 2 راتیں میں نے پارک میں سو کر گزاری ہیں۔ تم نے کھانا کھایا؟ میری جیب میں جو رقم تھی اس میں سے میں نے کھانا کھا لیا تھا، باقی 10 روپے بچے تھے جو میں نے رکشے والے کو دے دیے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تب تم میرے ساتھ چلو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اعتراض بھی نہیں کیا۔ میں اسے دفتر لے آیا۔ مجھے تسلیم ہے کہ اس کی وجہ سے اسے ہمدردی سے زیادہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ اپنی کسی حماقت سے رب نواز کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے میرے بارے میں اگلتے یا دیر نہیں لگے گی، جان جائے گا۔ ورنہ میں صرف رئیس بلکہ ڈاکٹر عائشہ سے بھی رابطے میں ہوں، اور وہ کمینہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسلم کے خاندان کے ساتھ ہونے والی بربریت اس کی صفاقی کا تازہ شاہکار تھی۔ میں اسے لے کر دفتر تک آیا۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ کسی گھر میں نہیں رہتے؟ میں ان دنوں کسی ایک جگہ نہیں رہتا، میں نے گول مول سے انداز میں کہا۔ آج کل یہاں کل وہاں۔ رات خاصی ہو گئی تھی، لہٰذا اسے آفس میں دائیں طرف رکھے صوفے پر سونے کا کہہ کر میں بیڈ روم میں چلا آیا۔ آفس میں کوئی شے ایسی نہیں تھی جسے وہ چھیڑ سکتا۔ احتیاطاً میں نے بیڈ روم اندر سے بند کر لیا۔ بستر پر لیٹ کر بھی مجھے فوراً نیند نہیں آئی تھی۔ سوچو میں گھر نہ جانے کب میں سو گیا تھا۔ صبح فون کی گھنٹی نے مجھے جگایا تھا۔ 10 بج رہے تھے۔ حسب توقع دوسری طرف نیلم تھی۔ رات کیسی گزری؟ خیریت سے؟ میں نے جمائی لی۔ یہاں تو کوئی بیڈ ٹی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم لندن فلائی کر جائیں گے۔ اس بار تم ناصر عظیم کی حیثیت سے جاؤ گے، جیسے لندن میں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے تسلی دی۔ کچھ دیر کی بات کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ میں اٹھ کر باہر آیا۔ اسلم صوفے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سطح چہرے اور سرخ آنکھوں سے ظاہر تھا کہ رات سے کم ہی نیند آئی تھی۔ شاید وہ ساری رات ہی جاگتا رہا تھا۔ ظاہر ہے اس پر جو ثانیہ گزرا تھا، اس کا دل جس طرح انتقام کی آرزو سے لبریز تھا، سکون کی نیند اس کے نصیب میں کہاں تھی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رکھا تم بھوکے بیٹھے ہوگے۔ میں نے شرمندگی سے کہا اور اسے 100 کا ایک نوٹ دیا۔ ایسا کرو کہ نیچے کسی کے پاس کے ہوٹل سے حلوہ پوری اور چھولے لے آؤ، جب تک میں چائے بناتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے نوٹ لے کر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے ایک مختصر شاور لیا اور چائے چڑھا دی۔ تولیہ باندھ کر میں راگ ملال گاتے ہوئے جو میں نے کلم تانسین میں سنا تھا چائے بنا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھا کہ اسلم لوٹ آیا ہے۔ آیا بھائی، میں نے چلا کر کہا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے چندہ کو کھڑا دیکھ کر میں اتنا بھکلا گیا کہ میں سمجھ نہیں آیا کہ اندر بلاؤں یا روک کر خود جامے میں خود آؤں۔ وہ مسکرا کر خود اندر آ گئی۔ میں نے سر کھجا کر کہا، وہ میں سمجھا تھا کہ اسلم ہے۔ یہ اسلم کون ہے؟ اسلم وہ ابھی آ کر بتاتا ہوں، میں نے کہا اور بیڈ روم میں واپس چلا گیا۔ جب واپس آیا تو حیران پریشان اسلم کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے چائے یاد آئی۔ اف، چائے تو کھول کر خشک ہو گئی ہوگی۔ میں کچن کی طرف بھاگا۔ چندہ میرے پیچھے چلی آئی۔ ادھر ہٹو۔ اس نے کیتلی کی چائے سنک میں ڈال کر اس میں سے تازہ پانی ڈالا اور دوبارہ چولہے پر چڑھا دی۔ تم جا کر ناشتہ کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ حسب معمول سفید بے داغ لباس میں تھی۔ ڈھیلے سے بندھے بالوں کے ساتھ وہ جان لیوا حد تک معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ میری محویت دیکھ کر وہ سرخ ہو گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا مستقبل، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں مستقبل میں یوں ہی تمہیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اس کی تمہیں فرصت ملے گی؟ میرا اپنے خدا پر ایمان ہے کہ آزمائش کی یہ گھڑیاں بالآخر گزر جائیں گی، سب کچھ پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ خان جی کو کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ خان جی اس دنیا میں نہ صحیح لیکن اس دنیا میں ضرور ہمارے ملن سے خوش ہوں گے۔ یکدم اس کی آنکھوں میں خوابوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے ناصر؟ کیوں نہیں میری جان؟ کتنے عرصے بعد میں نے جسارت سے کام لیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے میری باہوں میں سمٹ آئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر آہٹ نے ہمیں الگ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اسلم تھا جو اپنے آ جانے پر شرمسار تھا۔ وہ میں ناشتے کے کہنے آیا تھا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اچھا یاد دلایا، میں نے ہنس کر کہا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ چندہ جھینپ گئی۔ تم چلو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں نے برتن لے جا کر رکھے اور اسلم نے ناشتہ نکالا۔ پھر ہم چندہ کا انتظار کرنے لگے۔ وہ چائے لے کر آئی۔ تم لوگوں نے اب تک ناشتہ شروع نہیں کیا؟ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، میں تو صبح ہی ناشتہ کر لیتی ہوں، ابھی صرف چائے لوں گی۔ چندہ ایک بار پہلے بھی اسلم سے مل چکی تھی۔ اس کے خاندان پر گزرنے والی بے پتہ سن کر اس نے رسمی تعزیت کی۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ اسلم کے آنے سے خوش نہیں تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب ناشتہ کے بعد بیڈ روم میں آیا۔ اس نے کہا اس شخص کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا خفیہ ٹھکانہ ہے اور تم دوسروں کو لا کر دکھا رہے ہو۔ میرے خیال میں اسلم قابل بھروسہ ہے۔ جب رب نواز کے آدمی اس کی قوت برداشت آزمائے گا تو یہ سب اگل دے گا۔ اسی خدشے کی وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ جوش انتقام میں پاگل ہو رہا ہے اور مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں رب نواز کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس کا جوش ذرا ٹھنڈا ہوا تو اسے نیلم کے گھر بھجوا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اسے فوراً وہاں بھیج دو اور نیلم سے کہو کہ اسے کہیں آنے جانے نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ابھی نہیں، فی الوقت میں اس کے ساتھ جا کر نوادرات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چندہ نے مخالفت کی۔ ناصر تم بلا وجہ کے معاملوں میں ہاتھ ڈال رہے ہو، اس طرح تو تم الجھتے چلے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلم رب نواز کے خلاف ایک اہم گواہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اس کے خلاف دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھو چندہ، میں تم سب کو بار بار سمجھا چکا ہوں، کہیں چھپ کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس سے دشمن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہے، لیکن اس سے شاہ عالم والا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تم بھول رہے ہو کہ جتنی تلاش رب نواز کو ہے، اس سے کہیں زیادہ تلاش پولیس کو ہے تمہاری۔ اگر تم پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو تمہیں ہلاک کر کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کا اعلان کر دیں گے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میرا حلیہ کس قدر بدل چکا ہے۔ دوسرے میں اسلم کے ساتھ جاتے ہوئے اپنے حلیہ میں مزید تبدیلی کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ تم ہمیشہ اپنی کرتے ہو، اسی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہو۔ چندہ، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے سرد آہ بھری اور فون اٹھا کر نیلم کا نمبر ملا دیا۔ وہ اسٹوڈیو جا چکی تھی۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تھی۔ کال رئیس نے ریسیو کی۔ نیلم میک اپ کر رہی تھی۔ میں نے کہا یار مجھے میک اپ مین کی ضرورت ہے جو میری حلیہ میں اتنی تبدیلی کر دے کہ میں آزادی سے باہر گھوم پھر سکوں۔ تجھے باہر گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ چین سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے کہا چین سے بیٹھنے کے لیے تو یہ سب کر رہا ہوں۔ میرا باپ بننے کی بجائے یہ بتا کہ کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا کر، میں تجھے ایک شخص کا نمبر دے رہا ہوں۔ اسی زمانے میں مشہور میک اپ کرنے والا تھا، لیکن زبان بے قابو تھی، اب کوئی کام نہیں دیتا۔ اس سے بات کر لے، نیلم کی عزت کرتا ہے، اس کا نام لے گا تو تیرے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ میں نے رئیس کا دیا ہوا نمبر ملایا۔ ہاں کون ہے؟ یہاں ایک بیزار سی آواز آئی۔ میں ناصر عظیم بات کر رہا ہوں، میڈم نیلم کے حوالے سے۔ اچھا، آواز بیزاری غائب ہو گئی۔ حکم کریں جناب، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے میک اپ کے معاملے میں۔ اگر آپ میرے آفس تک آ سکیں۔ آ جائیں گے میاں، آپ نے میڈم نیلم کا نام جو لے دیا ہے۔ میں نے اسے پتہ سمجھا کر فون بند کر دیا۔ چندہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو تم نہیں مانو گے، بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ میں کب تک منہ چھپا کر بیٹھا رہوں گا؟ آخر ایک دن مجھے باہر کے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اس نے مایوسی سے کہا۔ میں چلتی ہوں، آج سی ٹی اسکین مشین نصب کی جائے گی، خاصا کام ہے، میں اب شام کو آؤں گی۔ چندہ کے جانے کے بعد اسلم نے پوچھا نوادرات کا ذخیرہ تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ میرے ایک رشتے کے مامے کے گھر ہے۔ اپنے گھر میں کیا میں گاؤں بھی نہیں جا سکتا؟ وہاں کا نمبردار رب نواز کے چمچوں میں شامل ہے۔ میں وہ نوادرات دیکھنا چاہوں گا۔ میں نے کہا تو کھل اٹھا۔ کیوں نہیں جناب، صرف 2 گھنٹے لگیں گے، اگر ابھی نکلیں تو شام تک واپس آ سکتے ہیں۔ اس نے جوش سے کہا صبر، اتنی جلدی بھی نہیں، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ میک اپ مین عیسیٰ خان 1 گھنٹے بعد آیا۔ وہ مختلف سے قد کا دبلا سا بوڑھا تھا۔ اس کی عمر شاید 60 برس کے قریب تھی۔ چہرے سے سخت مزاج نظر آتا تھا۔ اس نے ایک میلا سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس کے اوپر کے بٹن غائب تھے۔ سر کے بالوں میں شاید مہینے بھر سے کنگھی نہیں کی تھی، اگر کی بھی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک شاندار قسم کا میک اپ باکس ضرور تھا۔ میں اسے بیڈ روم میں لے گیا۔ کس کا میک اپ کرنا ہے؟ اس نے بلا تمہید پوچھا۔ میرا، لیکن میک اپ نہیں کرنا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے گیٹ اپ بدلنے کی تھوڑی سی تربیت دو تاکہ میں جب چاہوں فوری طور پر اپنا حلیہ بدل لوں۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، ہاتھوں میں لے کر میرے چہرے کا معائنہ کرتا رہا، پھر بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹی موٹی چند تبدیلیوں کی مدد سے آپ کے حلیے میں اتنی تبدیلی آ جائے گی قریبی جاننے والے بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ اس نے اپنا باکس کھولا، اس میں سے ایک مختصر ڈبیا برآمد کی، اس میں سے اس نے لینس نکال کر میری آنکھوں میں فٹ کیے، پھر شاندار قسم کی گھنی مونچھیں نکال کر میرے بالائی لب پر چپکائیں۔ مونچھیں میری فرینچ کٹ سے میچ کر رہی تھی۔ آخر میں نے اسے ربڑ جیسے کسی مادے جیسی مصنوعی بتیسی نما 2 چیزیں نکالی اور انہیں میرے دونوں طرف کے نچلے جبڑوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے آئینہ دکھایا تو میں خود کو بمشکل شناخت کر پایا۔ میری ہلکی براؤن آنکھیں اب سیاہ رنگ کی ہو گئی تھیں، گھنی مونچھوں سے لگنے سے بالائی لب چھپ گیا تھا اور دونوں طرف سے جبڑے نکل آئے تھے، جن کی وجہ سے میرا چہرہ مجموعی طور پر اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ جاننے والوں کے لیے غور دیکھے بغیر مجھے شناخت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بالکل آسان میک اپ ہے، صرف لینس لگانے اور نکالنے کی تھوڑی سی پریکٹس کرنا ہوگی۔ بہتر ہوگا آپ بایو لینس لے لیں، انہیں اتارنا ضروری نہیں ہوتا، 1 مہینے کے بعد انہیں پھینک کر دوسرے لگا لیں، یہ ذرا مہنگے پڑتے ہیں، پرواہ نہیں۔ کیا تمہارے پاس ہیں؟ میں نے کہا اتفاق سے ایک جوڑی پڑی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو دوسری لینی ہوگی، ابھی تو ایک ہی کافی ہے۔ میں نے اس سے لینس لے لیے۔ اس نے کئی بار مجھے لینس نکالنے اور لگانے کی مشق کرائی۔ مجھے لگانا اور اتارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ خاص قسم کے میٹیریل سے بنی مونچھیں تھیں جو انسانی جلد پر چپک جاتی تھیں اور انہیں آسانی سے اتارا جا سکتا تھا۔ یہ معاملہ جبڑوں میں لگائی جانے والی مصنوعی بتیسی کا تھا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ
عیسیٰ خان کے مطابق اسے لگا کر کھانا بھی کھایا جا سکتا تھا، یہ شرط کہ کھانے میں کوئی سخت شے نہ ہو۔ اس نے میرا مسئلہ اتنی آسانی سے حل کر دیا تھا کہ میں نے شکر گزار ہو کر اسے معاوضے میں 10,000 روپے دے دی۔ وہ ضرورت مند تھا، اس لیے خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے رخصت کر کے میں نے اسلم سے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم یہیں رکو، فون آئے تو اٹینڈ کرنا اور میرے بارے میں بتانا کہ کھانا کھانے گیا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا جی۔ آپ تو بالکل بدل گئے شاہ جی، لگ رہے ہی نہیں۔ ایک بات اور یاد رکھو، اب میرا نام ناصر عظیم ہے، کبھی بھول کر بھی مجھے شاہ عالم نہ کہنا۔ بالکل سمجھ گیا، اس نے متحستی سے کہا۔ شاہ عالمی کے ایک معروف علاقہ تھا، لہٰذا میں نے ماڈل ٹاؤن کے پاس پہنچ کر ایک پارک کے ویران کنارے پر کار کے نمبر پلیٹیں تبدیل کی۔ یہاں سے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ احتیاطاً میں نے کار کو ذرا دور پارک کیا تھا اور پیدل ہی کلینک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر عائشہ اپنے دفتر میں تھی، انہوں نے مجھے شناخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب میں نے مجھے اتار کر اور ربڑ پیڈل نکال کر دکھائے تو اسے یقین آ۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خفگی سے کہا۔ ضرورت تھی ڈاکٹر عائشہ، میرے خون کے پیاسے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اگر شبنم کا معاملہ نہ ہوتا تو اب تک میں ملک سے باہر جا چکا ہوتا۔ شبنم؟ اس نے آنکھوں سے اینک اتار دی۔ مجھے اس کی قوت برداشت پر رشک آتا ہے، اس نے خود کو اس شاخ سے بچا لیا ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو شاید عمر بھر کے لیے ذہنی توازن کھو دیتی۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، بلکہ تم سے ملنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کئی بار تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے، وہ تمہارے لیے فکر مند ہے، اس کی فکر دور ہو جائے گی اور اس کی ریکوری کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر عائشہ کی رہنمائی کے اس کے ہاسپٹل نما کلینک کے عقبی حصے میں پہنچا جہاں مریض رکھے جاتے ہیں۔ یہاں کا ماحول کلینک کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ دیواروں پر ہلکا سا آسمانی یا سی گرین کلر تھا، جا بجا پھولدار پودوں کے گملے رکھے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت مناظر کی پینٹنگز آویزاں تھیں، راہداری میں اوپر سیلنگ لائٹس تھیں۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک کمرہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم جاگ رہی تھی اور کھڑکی میں بیٹھی باہر سرسبز باغ کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک مصنوعی پہاڑی کے اوپر سے چشمہ ابل رہا تھا اور پتھروں پر بہتا پانی نیچے آ کر غائب ہو جاتا تھا۔ شبنم؟ میں نے آہستہ سے پکارا تو وہ تڑپ کر اٹھی، پھر سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ کون ہو تم؟ تم شاہ عالم ہو؟ میں نے مجھے اتار دی اور جبڑوں سے ربڑ پیڈ بھی نکال لیے تو وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور میں اسے تسلی دیتا رہا، سہلاتا رہا۔ ان چند دنوں میں وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی، اس کی سنہری رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو گئے تھے۔ اسے ذرا سکون ہوا تو سر اٹھا کر بولی، کیا وہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں آزاد رہیں گے؟ اس کا اشارہ پولیس والوں کی طرف تھا جنہوں نے اس پر وحشیانہ ظلم کیا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، نہیں، سب مل کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، انہیں عدالت سے ان کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ عدالت؟ وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہو گئی تھی۔ کوئی عدالت انہیں سزا نہیں دے سکتی، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ میری گواہی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ میں تصدیق شدہ ذہنی مریضہ ہوں۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ میں ان کتوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے گولی مارنا چاہتی ہوں۔ شبنم کے غیظ و غضب نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی اور ان لوگوں کو راکھ کر دینا چاہتی تھی جو اس پر تشدد کے ذمہ دار تھے۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ انتقام کی یہ آگ کہیں پھر اس کی ذہنی کیفیت کو نہ بگاڑ دے۔ میں نے کہا وقت آنے پر ان سب سے حساب لیا جائے گا، لیکن تم پر تشدد کے مرکزی کردار کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے آ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ جگمگانے لگا تھا۔ سچ؟ کون ہے وہ حرامی؟ ڈی ایس پی دلاور شاہ۔ میں نے روانی سے جھوٹ بولا۔ شبنم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ میں نے اسے اپنے اغوا اور پھر حادثے کے بارے میں بتا دیا، لیکن ویڈیو کیسٹ کا معاملہ گول کر دیا تھا۔ دلاور شاہ کی میرے ہاتھوں عبرت ناک موت کا سن کر اس کے انداز میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھی، لیکن باقی کتے، وہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ میں نے شبنم کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم نہیں جانتے کہ اس وقت مجھے تمہاری کس قدر ضرورت ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دی ہے، اس لیے میرے سینے پر سر رکھ دیا، پھر سر اوپر کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، مجھے پیار کرو۔ میں اسی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ میں شبنم کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بعد نہ خواستہ میں نے اس کی فرمائش کی تعمیل کی اور اس لمحے ڈاکٹر عائشہ اندر آئیں تو میں جلدی سے الگ ہو گیا۔ ڈاکٹر عائشہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس نے اعلان کیا، ملاقات کا وقت ختم ہوا، پلیز ڈاکٹر تھوڑی دیر اور۔ شبنم نے التجا کی، نو نیور، اب تمہارا دوائیں کھا کر آرام کرنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا، ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے تاکہ جلدی سے صحت یاب ہو سکو۔ یاد رکھنا مجھے تمہاری ضرورت ہے اور مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اس نے پوری بے باکی سے کہا۔ تو میرے دفتر میں انتظار کرو، ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، وہ 10 منٹ بعد آئی اور آتے ہی کہا، شاہ عالم تمہارے لیے خطرہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے 2 افراد کلینک کے ریسیپشن پر تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یعنی شاہ عالم کے بارے میں؟ آف کورس، تمہارا نام لے رہے تھے، ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ تمہارا بیس بدلنا کام نہیں آیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ آئندہ یہاں مت آنا۔ میں خود کو اور اپنے مریضوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔
1-2 دن میں شبنم کو بھی ڈسچارج کر دوں گی، یہ زیادتی ہوگی۔ میں نے احتجاج کیا، اب مجھ پر تو پابندی لگا سکتی ہیں، لیکن شبنم آپ کی مریض ہے، اسے یوں مکمل علاج کے بغیر ڈسچارج کرنے سے اس کی حالت دوبارہ بگڑ سکتی تھی۔ میں مجبور ہوں، یہ ہاسپٹل ایک ٹرسٹ ہے، اب تک میں اپنے ساتھیوں کے علم میں لائے بغیر تمہاری مدد کر رہی ہوں، لیکن کل کو کوئی ہنگامہ ہوتا تو مجھ پر الزام آئے گا۔ تمہارے دشمن تمہیں یہاں اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ تم ایک ہاسپٹل میں ہو، وہ یہاں بھی قتل و غارت گری کریں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا خدشہ درست ہے، میرے دشمن اتنے ہی کمینے ہیں، آپ نے اب تک جو کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے افسوس ہے شاہ عالم، لیکن میں مجبور ہوں، ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ اس لمحے دھڑام سے دروازہ کھلا اور ایک مسلح شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور اس نے قاتلانہ عزائم اس کے چہرے پر لکھے تھے۔ میں ایک دم غوطہ مار کر میز کے نیچے گھس گیا۔ گولیوں کو بچاڑ آئی مگر مہاگنی کی مضبوط میز نے مجھے بچا لیا۔ ڈاکٹر عائشہ نے دلدوز چیخ ماری۔ میں میز کے نیچے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیر کرسی پر بیٹھے بیٹھے چل رہے تھے، وہ ہاتھ پیر چلا رہی تھی، میز پر رکھا ہوا سامان نیچے گر رہا تھا۔ مشین گن برادر اب بھی گولیاں چلا رہا تھا۔ میرے سامنے ماربل کا بنا پیپر ویٹ گرا، میں نے اسے تھام لیا اور رینگ کر تنگ خلا سے دوسری طرف نکلنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ میں ڈاکٹر عائشہ کی کرسی کو ہلائے بغیر دوسری طرف نکل سکوں تاکہ حملہ آور میز کے نیچے میری پوزیشن کا اندازہ نہ لگا سکے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ اب کب اس کی مشین گن کا کلپ ختم ہوتا ہے۔ میز کے نیچے میں دیکھ سکتا تھا کہ ڈاکٹر عائشہ کا سینہ چھلنی تھا، وہ فوراً ہی مر گئی تھی۔ چند لمحے پہلے وہ جب اپنے کلینک میں قتل و غارت گری کے اندیشے کا اظہار کر رہی تھی تو اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کا خدشہ سچ بن جائے گا اور اس قتل و غارت گری کا پہلا نشانہ وہ خود بنے گی۔ بالآخر مجھے ٹیٹ ٹیٹ کی مخصوص آواز آئی۔ مشین گن کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے میز کے نیچے سے نکلا، وہ میگزین نکال کر دوسرا لگا بھی چکا تھا۔ وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نے فاسٹ بالر کے انداز میں ہاتھ گھمایا، ماربل کا پیپر ویٹ توپ کے گولے کی طرح نکلا اور حملہ آور کے سر پر لگا۔ اس نے بھیانک چیخ ماری اور مشین گن چھوڑ کر سر تھام لیا۔ وہ خون کے فوارے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے سر سے اچھل رہا تھا۔ میں نے میز کے اوپر سے جس لگائی اور اس کی گردن پر ہاتھ مارا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ زمین پر گر کر پھڑکنے لگا۔ میں نے اس کی مشین گن اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ فائرنگ کی آواز نے کلینک میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ لوگ دیوانہ وار چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں راہداری میں تھا۔ ایک کمرے سے ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر برآمد ہوئی۔ مجھے ہتھیار بدست دیکھ کر اس کے حسین چہرے کے خطوط بگڑ گئے تھے۔ وہ گھبرا کر واپس اندر گھس گئی۔ سامنے راہداری سے ایک سفید لباس میں ملبوس شخص دوڑتا آ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ پیرامیڈک ہے اور اس غلط فہمی کی بنا پر فوت ہوتے ہوتے بچا کہ اس نے اچانک مجھ پر پسٹل کے فائر کیے تھے۔ اتنے نزدیک سے فائر خطا جانا سوائے تائید خداوندی کا کچھ نہیں تھا جو ابھی مجھے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر مشین گن کا لیور کھینچ لیا اور وہ چھلنی ہو کر گر پڑا۔ فائرن کی مہیب آواز نے لوگوں کو جان بچا کر فرار ہونے پر مجبور کیا۔ اچانک مجھے شبنم کا خیال آیا۔ میں دیوانہ وار اس کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر ہی میں اندر بھی جھانک لیا۔ بستر کی کھینچی چادر اور الٹی ہوئی کرسی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ شبنم غائب تھی۔ حملہ آور یقیناً 2 سے زیادہ تھے اور وہ شبنم کو ساتھ لے گئے تھے۔ اچانک میں چونکا۔ اب یہاں ٹھہرنا خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگائی اور کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ کلینک کے عقبی حصے میں ایک شاندار باغ تھا جسے ذرا جنگل کے انداز پر بنایا گیا تھا۔ اس کی عقبی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، مجھے باہر کودنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ عقبی حصہ ایک گندی گلی پر مشتمل تھا۔ میں نے تیزی سے مجھے چپکا لی اور ربڑ پیڈ جبڑے میں رکھ لیے۔ میں تیزی سے گلی سے نکلا اور گھوم کر سامنے والی سڑک پر آ گیا۔ کلینک کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ میں خاموشی سے ان کے تبصرے سنتا رہا۔ لوگ اندازے لگا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اندر ڈاکو گھس گئے ہیں اور انہوں نے مریضوں اور ڈاکٹروں کو یرغمال بنا لیا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ کسی مریض کے وارثوں نے حملہ کیا ہے۔ البتہ ایک شخص نے صحیح بات کی، اور نہیں جی، یہ کوئی اور ہی چکر ہے، میں نے خود دیکھا۔ ایک سونی سی لڑکی کو 2 مسٹنڈے گھسیٹ کر لائے اور کار میں ڈال دیا۔ ایک نے لڑکی کے سر پر کچھ مارا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں اندر سے فائرنگ کی آواز آئی تو وہ کار لے کر بھاگے۔ لڑکی سے مراد شبنم ہی تھی، وہ بھی کچھ درندوں کی قید میں رہ کر آئی تھی اور امکان یہ تھا کہ وہی لوگ اسے پھر سے لے گئے ہیں۔ پولیس کا ابھی کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ رہ جانے والے احمقوں کو سمیٹنا تھا جو وہاں کھڑے تبصرے کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور کار سٹارٹ کر کے وہاں سے کھسک لیا تھا۔ محض 10 منٹ کے اندر میرا اعتماد ختم ہو چکا تھا کہ دشمن مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ وہ لوگ مسلسل ڈاکٹر عائشہ کے کلینک کی نگرانی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے لاہور میں دماغی امراض کے ہاسپٹل کتنے تھے، انہوں نے باری باری سب میں پوچھا اور بالآخر شبنم کا تلاش کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ شبنم جہاں بھی ہوگی شاہ عالم وہاں ضرور آئے گا، اور انہوں نے مجھے بدلے ہوئے حلیے میں بھی شناخت کر لیا تھا۔ عیسیٰ خان کے میک اپ کی جادوگری دھری رہ گئی تھی۔ مشین گن برادر نے جس طرح مجھ پر اندھا دھند گولیاں برسائی تھیں، اس سے ظاہر تھا کہ وہ ہر صورت مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ایسا صرف رب نواز یا اس کا بیٹا دل نواز کر سکتا تھا۔
میں نے ان کو بے حد نقصان پہنچایا تھا۔ آخری بار ان کی کوٹھی سے فرار ہوتے ہوتے ایک گارڈ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پھر میں نے دلنواز کی بیوی کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ سب باتیں ان کے غیظ و غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے ڈاکٹر عائشہ کے مارے جانے کا افسوس تھا، لیکن جس کی جہاں قضا آئی ہوتی ہے وہ وہیں مرتا ہے۔ اب مجھے شبنم کی فکر ہو رہی تھی۔ رب نواز کے ہر کارے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کے کچھ بعید نہیں تھا کہ میری ذات کا سارا بدلہ وہ شبنم سے چکا دیتا۔ میں نے کار ایک PCO کے سامنے روکی اور شبنم کے دفتر کا نمبر ملایا۔ آزاد صاحب نہیں تھے، لیکن میں نے ایک جونیئر ایڈیٹر کو خبر پہنچا دی۔ ساتھ ہی میں نے اسے یہ خبر دوسرے اخبارات تک پہنچانے کو کہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کل کے اخبار میں صحافی اتنا واویلا مچائیں کہ رب نواز ڈر جائے۔ پہلے بھی پریس کانفرنس کے ڈر سے پولیس والوں نے شبنم پر جسمانی تشدد یا جنسی زیادتی سے گریز کیا تھا۔ میں واپس آفس پہنچا تھا کہ اسلم پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے کہا، یہاں 2 بار کسی کا فون آ چکا ہے۔ شاہ عالم کو پوچھتا ہے اور پھر فون بند کر دیتا ہے۔ اچانک میری چھٹی اس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ دشمن یہاں تک بھی آ پہنچا تھا۔ میں نے اسلم سے کہا، فوراً تیار ہو جاؤ، ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر رقم والا پرس لیا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ بے وقت ضرورت میرے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ آج مجھ پر دوبارہ گولیاں برسائی گئی تھیں۔ اگر خوش قسمتی اور میری حاضر دماغی ساتھ نہ دیتی تو میں آج ہانی ہو چکا ہوتا۔ جوابی کارروائی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی تھی جس سے میری نشان وہی ہو سکتی۔ اسلم کے ہمراہ میں نے آفس بند کیا۔ تمہیں کار چلانی آتی ہے؟ کبھی سیکھی تھی ٹیکسی چلانے کے لیے، پر میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے، میری کار لے کر پچھلی سڑک پر آ جاؤ۔ میں نے اسے چابی دی اور زینوں سے عقبی طرف ہو لیا۔ شام کے وقت یہ عمارت ویسے ہی سنسان ہو جاتی تھی۔ عقبی حصے تک جاتے جاتے کسی سے تدبیر نہیں ہوئی تھی۔ اس طرف کوئی تھا بھی نہیں۔ بجلی کے میٹروں کے ساتھ لٹکے کھلے تاروں سے بجتا ہوا میں باہر نکلا۔ ابھی تک اسلم کار لے کر نہیں آیا تھا۔ عقبی سڑک پر جو ایک کھیل کے میدان کے ساتھ تھی، بظاہر وہاں کوئی مشکوک فریاد نگرانی کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے میدان میں ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ میچ بیک جاری تھے۔ جتنے کھلاڑی تھے اتنے ہی تماشائی تھے۔ ان میں کسی کی نگرانی کرنے والے کو تلاش کرنا دشوار تھا۔ جب 10 منٹ گزر گئے تو میدان اضطراب عروج پر پہنچ گیا۔ ممکن ہے کہ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہو اور اس نے اسلم کو چھاپ لیا ہو۔ اس صورت میں یہاں آنے ہی والے تھے۔ میں غائب ہونے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسلم گاڑی سمیت آتا نظر آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ جیسے اس نے گاڑی روکی، میں نے اس کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسلم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھتا کہ ایک سروسی شے میری گردن سے آ لگی۔ ہلنا مت ورنہ مارے جاؤ گے، کسی نے بھاری آواز میں کہا۔ رب نواز کے کتے، تم صرف بھونک سکتے ہو، مجھے مار نہیں سکتے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا رب نواز تمہاری ولدیت میں شریک ہے؟ اس کا رد عمل میری توقع کے مطابق تھا۔ جیسے پستول کی نال ہٹی، میں نے سر معمولی سا سر سکھایا۔ اس کی وجہ سے چوٹ کی شدت کم ہو گئی تھی۔ میں فوراً نشست سے ٹیک کراٹا کی کفیل ہو گیا۔ کتا بھونکنے جا رہا تھا، اس نے مشتعل لہجے میں کہا۔ پھر کسی سے موبائل پر بات کرنے لگا۔ وہ شاہ عالم کی گرفتاری کی رپورٹ کر رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، اسلم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ضرب شدت سے ایک لمحے تو مجھے چکر آ گیا، لیکن میں ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے بے ہوش نہیں ہوا۔ رب نواز ایک وقت ناقابل بیان پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک بار اسلم نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے آنکھ ماری۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نمودار ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں بے ہوشی کا تاثر دیکھ کر موقع تلاش میں تھا۔ وہ شخص اسلم کو جس طرف کار لے جانے کا کہہ رہا تھا، اس طرف کچھ نئی آباد ہونے والی کالونیاں تھیں۔ یہ علاقہ ملتان روڈ سے متصل تھا، جہاں ایک زمانے میں ویرانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب وہاں سینہ زمین شانہ عمارتیں سر اٹھا رہیں۔ اس سڑک پر موڑ لو، اس نے حکم دیا۔ یہ ذیلی سڑک ویران تھی۔ میں نے لبوں کی مدد سے آواز نکالے بغیر اسلم سے کہا، بریک۔ کئی بار کہنے پر وہ سمجھ گیا اور اس نے سر ہلایا تو میں تیار ہو گیا۔ میرا منصوبہ تھا کہ اچانک بریک لگانے سے صورت میں وہ آگے گرے گا اور میں اسے چھاپ لوں گا۔ اگرچہ یہ خطرہ تھا وہ فائر کرے گا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ گولی مجھے یا اسلم میں سے کسی کو لگ جاتی، لیکن میں رب نواز کی قید میں جانے کی نسبت خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ رب نواز اب مجھے کوئی رعایت نہ دیتا۔ اسلم نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔ جیسے ہی اس کے پیر نے بریک دبایا، میں نے دونوں پاؤں ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے خود کو پیچھے اچھالا۔ اس لمحے وہ دونوں سیٹوں کے درمیان سے گزرا۔ اچانک بریک لگنے سے وہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ میں نے بآسانی اس سے پستول چھین لیا اور اس سے پہلے وہ اٹھا میں نے اس کے پستول سے اس کا سر بچایا۔ اس نے چلا کر ماں کو پکارا اور ساکت ہو گیا۔ یہ ظاہر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسے ڈرامہ میں خود بھی کر چکا تھا۔ میں نے دوبارہ پستول اس سے زیادہ قوت سے مارا۔ اس نے ایک بار پھر اماں حضور کو پکارا اور اس بار سچ مچ بے ہوش ہو گیا۔ بدماش میرا جوتا میرے ہی سر پر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ مر گیا، اسلم نے تشویش سے کہا۔ اتنا غیرت مند نہیں ہے، میں نے کہا۔ کار روکو۔ اسلم نے کار روک دی۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے پستول کے 3 عدد کلپ اور ملے تھے۔ یہ ایک شاندار قسم کا #42 کا بریٹا تھا۔ اس قسم کے پستول بہت کم نظر آتے تھے اور اسی وجہ سے بہت قیمتی تھے۔ سیاہ فائبر گلاس کے دستے کے ساتھ اس کی نال والا حصہ نیلگوں دھات کا تھا۔
بڑے کیلیبر کا پستول ہونے کے باوجود یہ خاصا کم آواز تھا۔ اس کی مزید تلاشی لینے پر اس کی پتلون کی جیب سے پستول کا سائلنسر بھی نکل آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے سائلنسر کیوں نہیں لگایا تھا۔ شاید اس کے لیے پستول کی نال خاصی لمبی ہو جاتی تھی اور اسے لباس میں چھپانا مسئلہ بن جاتا۔ اس کا بٹوا تھا اور اس میں اس کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ اس کا نام اکرام الدین تھا۔ مجھے پھر حیرت ہوئی، اس قسم کے کاموں میں شناختی کارڈ لے کر جاتا تھا۔ میں نے اس کا پرس اور سوائے پستول، گولیوں کے کلپ اور سائلنسر کے سب کچھ اسلم کے حوالے کر دی۔ اسے رکھو، یہ مال غنیمت ہے۔ اس نے کس قدر تذبذب کے ساتھ چیزیں رکھ لیں۔ یہاں کوئی ویران اور زیر تعمیر مکان تلاش کرو، آج ذرا ہم بھی تفتیش کریں گے۔ اسلم نے کار آگے بڑھائی۔ ذرا سی جستجو کے بعد ایک زیر تعمیر مکان نظر آ گیا۔ اس کا احاطہ کھلا تھا۔ اسلم کار اندر لے گیا۔ بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً پورے مکان کا معائنہ کیا۔ تیار کیے جانے والے حصوں پر تالے لگے تھے، البتہ زیر تعمیر حصے کھلے تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ میں نے اسلم سے کہا، تم جا کر ایک لالٹن، ٹارچ، موم بتیاں، رسی، کھانا اور سر درد کی گولی دوا لے کر آؤ۔ اس نے سر ہلایا اور جانے لگا۔ میں نے آواز دی، پیسے تو لیتے جاؤ۔ میرے پاس ہیں جی، اس نے کہا، اور ہاں، کار کی ٹینکی بھی فل کرواتے آنا۔ مجھے یاد آیا میں نے صبح سے کار میں پیٹرول نہیں ڈلوایا تھا اور اس کی ٹینکی خالی ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔ اسلم کے جانے کے بعد میں نے بے ہوش شخص کا معائنہ کیا۔ بھاری بھرکم آواز کے برعکس عام سی جسارت کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر حالات کی سختی تحریر تھی۔ اس میں ذہانت کی بھی کمی تھی، ورنہ وہ اپنی شناختی کارڈ لے کر نہ گھومتا اور نہ ہی اتنی آسانی سے میرے داؤ میں آتا۔ مجھے شبنم کا خیال آیا، وہ بیچاری اب تک نہ جانے اذیتوں کے کن مراحل سے گزر چکی ہوگی۔ میرے خون کھولنے لگا تھا۔ رب نواز حد سے بڑھتا جا رہا تھا، بکھلی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ اسے اپنا خاندان عزیز تھا اور دشمنی کی آگ اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ بے خوش شخص کی طرف سے اطمینان کر کے میں نے مکان کے عقبی احاطے میں لگے ہینڈ پمپ سے منہ ہاتھ دھویا، جس سے مجھے خاصا سکون ملا تھا۔ سر کے درد میں کمی ہوئی تھی۔ اسلم کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور کمرے میں تاریکی چھا گئی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ اس شخص کی مجھے فکر نہیں تھی۔ کمرے سے نکلنے والا راستہ یہ دروازہ تھا۔ اس کی کھڑکیوں پر لوہے کی گرل نصب کی جا چکی تھی۔ میں کمرے کے سامنے ریت کے ڈھیر پر دراز ہو گیا۔ آرام کرنے کے ساتھ کمرے کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ پسٹول پر سائلنسر لگا کر اس میں نے ہاتھ میں تھام لیا۔ اسلم سورج غروب ہونے کے آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ اسلم تمام سامان لے آیا تھا اور کار میں پیٹرول بھی بھروا لیا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں موجود سخت کا رہا۔ میں اور اسلم تیزی سے لپکے۔ میں نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے اسلم کو لالٹن جلانے کو کہا۔ اکرام الدین ہل جل رہا تھا اور ہوش میں آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسلم نے لالٹن جلا کر دیوار سے نکلی ایک کیل سے لٹکا دی۔ میرے کہنے پر اس نے باہر سے پانی لا کر اکرام کے منہ پر پھینکا۔ وہ تیزی سے ہوش میں آیا۔ میرے ہاتھ میں اپنا پستول دیکھ کر اس نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرا خیال ہے تم ہوش میں آ چکے ہو۔ میں نے اس کے پیر پر ٹھوکر ماری۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور میں جو پوچھوں اس کا درست جواب دیتے رہو۔ یاد رکھنا، جواب میں تاخیر ہوئی تو ایک گولی تمہارے جسم میں اتار دوں گا۔ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ تم رب نواز کے لیے کام کرتے ہو؟ نہیں، اس نے کہا ہی تھا کہ میں نے گولی چلا دی۔ نشانہ احتیاط سے لیا تھا، اس لیے گولی بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس نے دل خراش چیخ ماری۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ آواز نہیں کتے، ورنہ اگلی گولی حلق میں اتار دوں گا۔ میرے لہجے میں صفاقی محسوس کر کے اس نے چیخو پکار یکدم بند کر دی تھی، لیکن دبی دبی آواز میں رو رہا تھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں، ملک صاحب کے لیے کام کرتا ہوں۔ اسے کتا کہہ۔ میں نے پھر اس کے منہ پر جوتے کی نوک ماری۔ وہ منہ ہاتھ سے دبا کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پھر اس نے تھوکا تو خون کے ساتھ اس کے 2 دانت بھی منہ سے نکلے تھے۔ تم مجھے کہاں لے جاتے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ ملتان روڈ کے ساتھ ایک آبادی میں ملک کتے نے آپ کو وہاں لانے کو کہا تھا۔ اس نے پتہ بتایا۔ میں نے وہ نمبر پوچھا جس پر اس نے موبائل سے فون کیا تھا۔ اس نے بتایا تو میں نے اسلم سے موبائل لے کر تصدیق کی۔ میرے جارحانہ اور شفاق رویے نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ اب اہم ترین سوال، وہ لڑکی کہاں ہے جسے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک سے اغوا کیا تھا؟ میں نے نظر جما کر میں نہیں جانتا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے گولی چلائی جو اس کے سر کے پاس سے گزر گئی۔ وہ مارے خوف کے چلانے لگا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نہیں جانتا۔ تم جھوٹ بک رہے ہو۔ میں نے تیسری بار اس کے منہ پر جوتے سے رب نواز کی جس کمینگی پر اتر آیا تھا، اس کے بعد میرے دل میں اس کے کرگوں کے لیے ذرا بھی رحم نہیں رہا تھا۔ تھوڑی سی اور مار کھانے کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ وہ شبنم کے اغوا کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں لے جایا گیا تھا اور رب نواز کے کسی اور ٹھکانے سے ناواقف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے مزید علم نہیں تھا۔ میں نے اسلم سے کہا، اسے باندھ دو اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دو۔ اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی جھوٹ کہا ہوگا تو اسے مار کر یہیں ڈال دیں گے۔ اکرام الدین نے خاموشی سے ہاتھ پیر بندھوا لیے۔ بازو کا زخم معمولی سا تھا۔ اس نے خود ہی منہ کھول کر کپڑا لے لیا۔ صبح ناشتے کے بعد سارا دن صرف دھکے نصیب ہوئے تھے۔ بھاگ دوڑ نے پیٹ کے چوہوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ اسلم نان کباب لے کر آیا تھا۔ اسے کھانے کے لیے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا کھا کر میں نے پانی پیا۔ اسلم پلاسٹک کا ایک گلاس بھی لے آیا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ ذرا اس مکان کا معائنہ کراؤں جس کا پتہ اکرام الدین نے بتایا تھا۔ میں نے اسلم سے کہا تم یہیں رہ کر اس کی نگرانی کرو، میں ذرا اس مکان تک ہو کے آتا ہوں، وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسلم بولا رب نواز شفاق آدمی ہے، آپ اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جائے بغیر چارہ نہیں ہے، ذرا موبائل دینا۔ میں نے مکان سے باہر آ کر رئیس کو کال کی۔ اس نے میری آواز سنتے ہی برہمی سے کہا الو کے پٹھے تجھے کہا تھا نا کہ آرام سے بیٹھ۔ یار میں کیا کروں، شبنم سے ملنے گیا تھا، وہیں سے ساری خرابی ہوئی۔ اطلاع یہ ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، پھر میں نے اغوا کرنے والے کو اغوا کر لیا، اب وہ میرے پاس ہے، اس نے خاصی مفید معلومات اگلی ہے تو فوراً میرے پاس آ جا۔ اسے پتہ سمجھایا اور اس کی بات سننے بغیر فون بند کر دیا۔ رئیس صرف 20 منٹ میں آ گیا۔ میں نے اسے اکرام الدین اور اس کے بتائے ہوئے پتے کے بارے میں بتایا۔ رئیس بولا تو وہاں جانا چاہتا ہے، ظاہر ہے اگر شبنم کو آزاد کرانا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو بیٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن خالی ہاتھ؟ اس نے اعتراض کیا۔ میرے پاس پسٹل ہے سائلنسر سمیت، میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے کہا تیرا ساتھ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو اپنی کار یہیں چھوڑ دے، اس کا نظر میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ مذکورہ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، یہ خاصی دور سے واضح تھا۔ اس کی قلعہ نما فصیل اور اوپر لگے خاردار تار سب کو متوجہ کرتے تھے۔ رئیس نے معائنہ کیا، اس میں تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، راستے ہوتے نہیں ہیں، نکالے جاتے ہیں، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ یہ ظاہر مکان ویران نظر آ رہا تھا، مین گیٹ پر کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اندر کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہو۔ اچانک رئیس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ، اس کی انگلی کی سیدھ میں ایک درخت تھا جس کی شاخیں مکان کی فصیل کے اندر تک جا رہی تھی۔ سوچ لے ایسا نہ ہو کہ اندر کتے ہوں۔ میں نے رئیس سے کہا تو پھر دروازے سے چلتے ہیں۔ رئیس نے بھنا کر کہا وہ خود تجھے کندھے پر بٹھا کر اندر لے جائیں گے۔ مجھے اس بات کی ماننی پڑی۔ جوتے اتار کر ہم نے جیبوں میں ٹھونسے اور درخت پر چڑھ گئے۔ نیم کا یہ درخت خاصا مضبوط اور گھنا تھا، اس کی ایک شاخ اندر تک جا رہی تھی، یہ خاردار تاروں کے عین اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے رئیس کو اشارہ کیا، حضرت پہلے آپ۔ رئیس سرکتے ہوئے شاخ کے کنارے تک پہنچا اور اندر کود گیا۔ میں اس کے پیچھے تیار تھا۔ نیچے گرتے میں نے پسٹل نکال لیا تھا اور کسی کتے یا انسان سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن کوئی نمودار نہیں ہوا۔ لگتا ہے مکان میں سچ مچ کوئی نہیں ہے، رئیس بولا۔ پودوں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ہم مکان کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ یہ حصہ روشن تھا، لیکن عقبی برآمدے میں فرش پر جمی گرد سے اندازہ تھا کہ کسی نے کم از کم ہفتے بھر یہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے ایک دروازے پر تبع آزمائی، لیکن وہ لاک نکلا۔ رئیس ادھر ادھر زمین پر کچھ دیکھتا پھر رہا تھا، پھر اس نے زمین سے کوئی تنکا نما شے اٹھائی۔ لاؤ میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا۔ تنکا دراصل ایک فولادی تار تھا۔ اس نے تار موڑ توڑ کر تالے میں داخل کیا۔ 5 منٹ میں تالا کھل گیا۔ میں نے پیٹھ تھپک کر رئیس کی مہارت کی داد دی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ رئیس نے ہتھیار کے طور پر وہیں پڑا لوہے کا ایک پائپ اٹھا لیا تھا۔ اندر سے مکان خاصا شاندار تھا۔ ہم نے ایک راہداری عبور کی جب پہلی بار کوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی بچے نے غوں کی آواز نکالی ہو۔ میں اور رئیس محتاط ہو کر اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ یہ جگہ راہداری کے آخر میں تھی اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ آواز دوبارہ اور واضح طور پر آئی تھی، پھر کسی مردانہ ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے اشارے سے رئیس کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خود نیچے اتر گیا۔ یہ کھلی سیڑھیاں تھیں، تہ خانہ بھی خفیہ نہیں تھا۔ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف کمرہ تھا جس کے سامنے والی دیوار صرف 3 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ ایک شخص کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا۔ کرسی کا رخ دوسری جانب تھا۔ مرد کو عقبی سر اور بچے کے ہلتے پیر نظر آ رہے تھے۔ میں نے ذرا آگے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کسی اور وجود سے خالی تھا، البتہ ذرا آگے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مطمئن ہو کر میں پسٹل اس شخص کی گردن سے لگا دیا۔ ہلنا مت ورنہ گردن میں سوراخ ہو جائے گا۔ میں نے آواز نیچے رکھی، وہ واقعی ساکت ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھرا ہوئی آواز میں کہا کون ہو تم؟ وہی جسے یہاں لانا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی گردن پر دباتے ہوئے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ آہستگی سے کھڑا ہوا تو میں نے ہاتھ مار کر اس کی لباس کی تلاشی لی۔ اس کے کوٹ کی جیب سے ایک ریوالور برآمد کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے پاس مزید ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے حکم دیا میری طرف گھومو، آہستہ سے، کوئی مکاری مت دکھانا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ میری طرف گھوما تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ پروفیسر ہاشم رضا تھا۔ اس کی گود میں ایک 4-5 ماہ کا بچہ تھا جو ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ بچے کو دیکھتے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ انسان کا بچہ تھا، لیکن اس کے خد و خال سے ایک نو کی حیوانیت جھلکتی تھی، جیسے لالی اور اس کے ہمزاد جمبو کے چہرے پر جھلکتی تھی۔ کیا یہ بچہ بھی تمہارے تجربات کا نتیجہ ہے؟ ہاں، اس میں اطمینان سے بچوں کو سامنے میز پر لٹا دیا تھا۔ یہ میرا ایک اور شاندار تجربہ ہے۔ تم اسے شاندار کہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ در حقیقت تم انسانوں پر انسانیت سوز تجربات کر رہے ہو۔ تمہاری نظر میں یہ تجربہ انسانیت سوز ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ لیکن تجربات تو صرف تجربات ہوتے ہیں، تو یہ تجربات تم نے اپنے خاندانوں کی عورتوں پر کیوں نہیں کیے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کیونکہ مجھے تجربات کے لیے دوسری عورتیں مل جاتی ہیں۔ کوئی عورت اپنی خوشی سے جان دینا نہیں چاہتی۔ تم جان بوجھ کر انہیں دھوکے میں رکھتے ہو۔ تم قاتل بھی ہو، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سکون سے کہا یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ رب نواز نے مجھے اغوا کرنے کے لیے شخص کو بھیجا تھا،
اس نے بتایا کہ مجھے اس مکان میں لایا جانا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ یہ جگہ ملک رب نواز کی ہے اور میں نے یہاں اپنی لیب بنا رکھی ہے۔ اگر رب نواز اسے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے تمہیں یہاں لانے کو کہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ بکواس مت کرو، شرافت سے بتا دو ورنہ مجھے تمہیں مار کر ذرا سے بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ تم پہلے موت کی سزا کے مستحق ہو چکے ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہاشم رضا کے بوڑھے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنا گلا چھڑا سکتا۔ اس نے بامشکل کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے مار کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے۔ کوٹھی میں اوپر کون کون ہے درست بتانا۔ میں نے دباؤ ذرا کم کیا۔ اسی لمحے میز پر لیٹے ہاتھ پاؤں مارتے بچے نے ایک تیز آواز نکالی۔ وہ غصے میں مجھے گھور رہا تھا۔ ایک دم وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بندر کسی پھرتی سے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے عجلت میں پروفیسر ہاشم رضا کا گلا چھوڑ کر اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا بازو تھام لیا تھا۔ اس سے پہلے میں اسے جھڑکتا وہ میرے بازو میں دانت گاڑ چکا تھا۔ اس کے دانت کسی بندر کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ میں نے کرا کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جونک کی طرح چمٹ گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ میری بوٹی کاٹ لے۔ مجبوراً میں نے پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ کھٹ کی آواز آئی۔ اس کے سر کی ہڈی کسی جوان آدمی سے بھی زیادہ مضبوط تھی، لیکن اس ضرب نے اس کی گرفت کمزور کر دی تھی۔ دوسری ضرب پہ اس نے ایک حیوانی چیخ نما آواز نکالی اور میرا بازو چھوڑ کر چھلانگ لگائی اور میز کے عقب میں غائب ہو گیا۔ میرے بازو سے خون چھلک آیا تھا۔ میری چوک سن کر رئیس دوڑ چلا آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ میں نے اسے مختصراً پروفیسر ہاشم رضا اور اس کی نئی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ اس سے ہوشیار رہنا، بندر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے میز کے عقب میں جھانکا۔ ہاشم رضا پہلے موقع سے فائدہ اٹھا کر دروازے سے غائب ہو چکا تھا۔ اب بچہ بھی غائب تھا۔ میز کے عقب میں دیوار کے ساتھ ایک لڑکی کا تختہ لگا تھا، جسے لوگ کتے بلیوں کے لیے گھر میں آنے جانے کے لیے بنا دیتے ہیں۔ بچہ اسی سے نکل گیا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً میز کے نیچے دیکھ لیا۔ رئیس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاشم رضا یہاں گیا ہے تو اس کی طرف فرار کا کوئی راستہ ضرور ہوگا، یہ بات میرے ذہن میں تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں اندھا دھند اس کے پیچھے جانے سے گریز کروں۔ جانے دوسری جانب ہاشم رضا کون سی توپ لیے میرے استقبال کے لیے تیار ہو۔ تو نے اوپر دیکھا؟ ہاں، راہداری کے سارے کمرے دیکھ لیے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اندر جانا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہاشم رضا اہم آدمی ہے، رب نواز اس کے بدلے شبنم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے ہاشم رضا کا ریوالور رئیس کے حوالے کیا۔ اشد ضرورت کے بغیر استعمال نہ کرنا، اور ہاں تو یہاں رک کر اوپر والوں کا خیال رکھ، شاید ہاشم رضا انہیں بتا دیا ہوگا۔ رئیس نے سر ہلایا۔ میں نے دوڑ کر دروازے کو ٹکر ماری تو وہ کھلا تھا اور میں لڑک کر اندر جا پہنچا۔ ضمیر پر لڑکتے ہوئے میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ یہ تجربہ گاہ تھی جہاں میزوں اور شیل پر بے شمار مرتبان رکھے تھے۔ مختلف شیشے کی صراحیوں میں مختلف کیمیکلز ری ایکشن جاری تھے۔ ایک طرف جدید نوعیت کی مشینری رکھی تھی۔ میرے لکڑنے سے میری جان بچا لی۔ ایک گولی میرے اوپر سے گزری اور پیچھے شیلف پر رکھا ایک مرتبان چکنا چور ہو گیا۔ اسی اسنا میں لڑک کر ایک میز کے نیچے جا پہنچا تھا۔ ہاشم رضا مشینری کے پیچھے دبکا ہوا تھا، وہیں سے اس نے فائر کیا تھا۔ میں نے جواب میں ایک گولی چلائی جو اس کے عین اوپر رکھے مرتبان کو لگی۔ اس میں رکھا کیمیکل نیچے گرا تو عجیب سی بو پھیل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاشم رضا چلایا۔ جواب دے رہا ہو، آغاز تم نے کیا تھا۔ سنو، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میرا رب نواز سے جھگڑا ہے اور تم اس کے اتحادی ہو۔ فارمولہ ہے دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، میں نے کہا اور ایک اور مرتبان کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اگر تم نے ہتھیار نہیں پھینکے تو میں اس طرح ایک ایک کر کے تمہارے سارے کیمیکل ضائع کر دوں گا۔ خدا کے لیے! ہاشم رضا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے بعض بہت خطرناک ہے، کچھ آتش گیر ہیں، لیب جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس لیب کو تباہ ہو جانا چاہیے جہاں اس قسم کے شیطانی تجربات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اور مرتبان اڑا دیا۔ اس کے نیچے گرتے ہوئے حیوانی چیخ سنائی دی جو اس بچے کے منہ سے نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر اچھلتا اور پھٹکتا نظر آیا۔ کیمیکل اس کے جسم پر گرا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ کیمیکل شاید تیزابی اثر رکھتا تھا۔ اس کی کھال پر ابلے نامودار ہو گئے اور اس کی کھال گل رہی تھی۔ کیمیکل نے اس کے جسم کے اکثر حصے کو بھگو دیا تھا۔ ایک لمحے تو مجھے افسوس ہوا کہ حیوانی صحیح، وہ بچہ تھا، لیکن اس کا مر جانا بہتر تھا۔ بڑا ہو کر وہ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر نہ جانے کتنے انسانوں کی موت کا سبب بن جاتا۔ مجھ سے اس کا پھڑکنا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے تاک کر گولی چلائی اور وہ ایک بار پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ ہاشم رضا نے چلا کر مجھے گالی دی اور رونے لگا۔ شاہ عالم، حرام زادے، یہ میری 3 سال کی محنت تھی۔ تمہاری محنت کے ساتھ میں تمہیں بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے اس کے عین اوپر رکھے ایک اور مرتبان کو آزاد دیا۔ اس بار ہاشم رضا کی ہمت جواب دے گی۔ وہ اپنا پسٹول پھینک کر وہ ہاتھ اٹھا کر سامنے آ گیا۔ میں نے اس کی تلاشی لی اور اسے لے کر اوپر آ گیا۔ رئیس وہاں نہیں تھا۔ میرا دل دھڑکا، مگر رئیس اوپر صحیح سلامت مل گیا۔ اس نے 2 افراد کو ہینڈز اپ کر رکھا تھا۔ یہ صورت اور حلیے سے عام سے ملازم لگے تھے۔ رئیس نے ان کی خاصی مرمت لگا دی تھی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے کہ انہیں نہ مارا جائے، ان کے بیوی بچے ہیں۔ رئیس نے کہا، کوٹھی میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے کس قدر مایوسی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید شبنم بھی یہاں مل جائے گی۔ اب میں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔
عین ممکن تھا کہ رب نواز کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہو کہ وہ اپنی فورس کے ساتھ اپنی ہی کوٹھی پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہو۔ میرے اشارے پر رئیس نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ ہاشم رضا بظاہر تعاون کر رہا تھا، لیکن میں اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ سائنسداں تھا اور اس کا ذہن زیادہ خطرناک تھا۔ کوٹھی کے سامنے والے احاطے میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ ہاشم رضا سے معلوم ہوا کہ اس کی جیپ ہے۔ رئیس نے اس کی تلاشی لی تو اس کی عقبی سیٹ کے نیچے ایک چھوٹی نال والی خودکار رائفل، اس کے میگزین اور ایک تھیلا تھا۔ اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ان کی مالیت کسی طرح 5 لاکھ روپے سے کم نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، یہ رقم یہاں کیوں رکھی ہے؟ سوال جواب بعد میں کرتے رہنا، ابھی یہاں سے نکلو، رئیس جھلا کر بولا۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ واپسی کے وقت ہم 70 دروازے سے نکلے تھے۔ یہ علاقہ تو ویسے ہی سنسان رہتا تھا۔ رات کے 12 بجے نہ آدم ذات اور نہ ہی کوئی جانور نظر آ رہا تھا۔ ہماری کار کچھ دور کھڑی تھی۔ ہاشم رضا کے ہاتھ اس کی ٹائی سے باندھ دیے تھے۔ اسے کار کی عقبی نشست پر لٹا کر ہم دونوں آگے 10 منٹ بعد ہم دوبارہ اپنے ٹھکانے پر تھے۔ اسلم بدستور اکرام الدین کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے رئیس سے کہا، اس کی فکر نہ کرنا، یہ بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ صبح بتاؤں گا، 6-7 بجے تک آ جانا، یہ نہ ہو تجھ سے پہلے یہاں کام کرنے والے مزدور آ جائیں۔ رئیس چلا گیا۔ میرا تھکن سے برا حال تھا، لیکن اس سے پہلے ہاشم رضا سے کچھ پوچھ ضروری تھی۔ اس کے اعتماد میں کمی آئی تھی اور وہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا، خاص طور پر اکرام الدین کی صورت دیکھ کر جیسے میں نے بدصورت بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو پروفیسر، تم ایک ایجوکیٹڈ شخص ہو، یس، تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ بہتر ہوگا میں جو پوچھوں گا تم اس کا جواب دیتے رہو۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ رب نواز کہاں ہے؟ ظاہر ہے اپنے گھر میں ہوگا۔ شبنم کہاں ہے؟ میں بتا چکا ہوں، رب نواز کے ان معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ رب نواز نے شبنم کو کہاں رکھا ہے۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے دوسرا سوال کیا، رب نواز کے اور کتنے ٹھکانوں سے تم واقف ہو؟ زیادہ نہیں، اس نے جواب دیا، اور وہ بھی رب نواز کے مستقل ٹھکانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسی آبادیوں میں کوئی زیر تمین مکان اونے پونے داموں خرید لیتا ہے جس کو مالک مجبوری میں بیچ رہا ہو، وہاں مجھے لیب بنا کر دے دیتا ہے۔ اس قسم کی جگہوں پر میں سکون سے دنیا والوں کی نظروں میں آئے بغیر کام کر سکتا ہوں۔ جب وہ جگہ کسی وجہ سے مشکوک ہو جاتی ہے تو رب نواز مجھے کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل کر دیتا ہے۔ میں نے مزید نہیں پوچھا، اس کا فائدہ نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے 10 جگہوں کے پتے دے دیتا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہر جگہ کو فرداً چیک کرتا۔ لہٰذا میں نے ہاشم رضا سے اس کے کام کے بارے میں سوال شروع کر دیے۔ یہ بچہ بھی تمہارے تجربات کا نتیجہ ہے؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ وہ اسے جنم دیتے ہوئے ہلاک ہو گئی۔ ہاشم رضا نے سپاٹ لہجے میں کہا، گویا تم نے ایک اور انسان کو اپنے تجربات کی بھیڑ چڑھا دیا۔ میں نے اسے ملامت کی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میرے تجربات مستقبل میں نسل انسانی کے بہت کام آئیں گے۔ انسانی ڈی این اے میں حیوانی معلومات شامل کرنے سے آج سے زیادہ ذہنی اور طاقتور انسان وجود میں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ کافی ہے۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مستقبل کے طالع آزماؤں کے لیے جسمانی طور پر مضبوط فوج تیار کر رہے ہو، مستقبل کے صنعت کاروں کے لیے انسانی روبوٹ مہیا کر رہے ہو۔ تمہاری کارکردگی کے 2 نمونے لالی اور جمبو کی کارگزاری میں دیکھ چکا ہوں۔ رب نواز جیسا شخص انہیں انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ میں نے طنز سے کہا، تم جو چاہو کہو، لیکن یہ تجربات مستقبل کے لیے ہیں۔ پروفیسر ہاشم رضا، تم ببول بو کر گلاب کی آس لگانے والے احمقوں میں سے ہو۔ اسلم پر نیند سوار تھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ میں باہر آیا اور موبائل پر رب نواز کا نمبر ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے اطلاع مل چکی ہوگی کہ پروفیسر ہاشم رضا غائب ہے۔ فون اس کے کسی ملازم نے اٹھایا۔ کون بات کر رہا ہے؟ رب نواز کا باپ، جلدی سے اسے بلاؤ ورنہ اسے بھی جہنم بلوا لوں گا۔ ملازم سمجھ گیا کہ اس لہجے میں بات کرنے والا سر پھرا رب نواز سے بات کر کے ہی رہے گا۔ 1 منٹ بعد رب نواز لائن پر تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو شالم، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھے تسلیم ہے، لیکن میں اچھا کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ شبنم کہاں ہے؟ پولیس کی وین دیکھتے ہی میں نے موبائل بند کر دیا تھا۔ پولیس وین میں سے میں نے ایک موٹا سا ASP اترا۔ اگر اس کے وزن میں سے اس کی توند کا گنبد نکال دیا جاتا تو اس میں خاصی کمی آ سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ احاطے میں آتا میں خود گیٹ سے باہر آ گیا۔ یس ASI، میں نے انگریزی میں کہا۔ اس وقت تمہاری یہاں آمد کا مقصد؟ میرے حلیے اور انگریزی اسے خاصا معروف کیا تھا، لیکن اس نے توند کے گنبد پر پتلون کے ساتھ خودی کو بھی بلند کرتے ہوئے کہا، سر جی آنا پڑتا ہے، اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر مشکوک سرگرمیاں جاری ہیں۔ مجھے بھی کسی نے فون پر یہی اطلاع دی تھی۔ میں نے بھی آتش زیر پا کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ آدھی رات کو بستر سے اٹھ کر اس طرف دوڑنا، بڑی رقم خرچ کر رہا ہوں اس مکان کی تعمیر پر۔ اچھا جی، مالک آپ ہو اس کے؟ اس نے دریافت کیا۔ ظاہر ہے، ورنہ مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ اتنی رات کو اپنی نئی دمیلی دلہن کو چھوڑ کر یہاں آتا۔ ASI کے ساتھ آنے والے سپاہی بلا وجہ دانت نکالنے لگے تھے۔ ASI بھی مسکرایا۔ پھر جی یہاں کوئی ملا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے شرارت کی تھی۔ اندر بند کمروں میں خاصا سیمنٹ اور سریا پڑا ہے، مجھے اس کی فکر تھی،
لیکن کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ بظاہر میں پوری طرح بااعتماد تھا، لیکن اندر سے میری حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ اندر 2 عدد مغوی موجود تھے، اور اگر انہیں احساس ہو جاتا کہ باہر پولیس آئی ہے تو اسے متوجہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے، اور ایسا ہوتا تو میں خاصی مشکل میں پڑ جاتا۔ گرفتار ہونا تو مجھے کسی بھی حالت میں قبول نہیں تھا، لیکن اگر میں پولیس سے مار پیٹ کر کے فرار ہو جاتا تو اس سے بھی میرے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے۔ مجھے امید تھی کہ اندر اسلم نے انہیں اچھی طرح قابو کر رکھا ہوگا۔ اکرام الدین کے منہ میں کپڑا تھا اور پروفیسر ہاشم رضا سمجھدار آدمی تھا، کسی امید کے بغیر وہ کوئی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کون ہیں جناب؟ ASA نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ رانا بشیر احمد، میں نے روانی سے ایک فرضی نام بتا دیا۔ مال روڈ پر میری دکانیں ہیں جناب، کوئی شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کایا ASI اپنے شک کا اظہار کیے بغیر اپنی تسلی کر رہا تھا۔ یار آدھی رات کو آتے ہوئے مجھے شناختی کارڈ کا خیال ہی نہیں رہا، میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ مجھے تو اپنی بیوی کی فکر تھی کہ اتنی رات گئے یوں اٹھ کر دوڑے پر وہ پتہ نہیں کیا سمجھے، ان عورتوں کو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ ASI ماں پارٹی کے دوبارہ مسکرایا تھا، لیکن وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی طریقے سے آپ اپنا شناخت کرا سکتے ہیں جناب۔ میں کس طریقے سے اپنی شناخت ثابت کروں؟ میں نے برملا الٹا سوال کیا۔ کوئی معروف بندہ جو آپ کو جانتا ہو؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے اس بار خفکی دکھائی۔ کیا مطلب؟ آدھی رات کو میں اپنے کسی جاننے والے کو اٹھا کر کہوں کہ وہ میری شناخت کرا دے؟ مجبوری ہے جناب، اگر ہم ایسے ہی ہر شخص کی بات کا یقین کر لیں تو کام کر لیا۔ کوئی اپنے منہ سے نہیں بولتا کہ میں بدماش ہوں، میں ہولی اور باتوں سے بدماش نظر آتا ہوں۔ میں نے مزید غصہ دکھایا۔ سر جی غصہ نہ کریں، مطمئن کرنے کے 100 طریقے ہیں، ASI معنی خیز لہجے میں بولا۔ تو میری سمجھ میں اس کا مطلب آیا۔ اتنی جرا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں اس کا مقصد پورا کر دوں، یعنی رقم اس کے منہ پر بند کر دوں۔ اس کی یہاں آمد میں فرض شناسی سے زیادہ مسئلہ ذرا ملوث تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا۔ آئیے اس طرف جناب ASI صاحب۔ وہ جیسے کچے دھاگے سے بندھا چلا آیا تھا۔ ایک طرف آنے کا مطلب ہماری پولیس سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے ایک طرف لے جا کر 500 کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اب میں کہاں دوسروں کو تنگ کرتا پھروں گا؟ اس سے بندے کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ آپ یہ رکھ لیں، میرے ساتھ 3 بندے اور بھی ہیں رانا صاحب، اس نے رٹھائی سے کہا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حرام اس حد تک اس کے منہ کو لگ چکا ہے، وہ مانگنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں باطل ناخواستہ اس کا مطالبہ پورا کر رہا تھا۔ میں نے 500 کا ایک اور نوٹ دیا جو اس نے اپنی جیب میں منتقل کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ نوٹ اس نے اپنے ساتھیوں کے نام پر لیا تھا، مگر اس کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہ نوٹ بھی انہیں دے گا۔ شاید وہ 50-50 روپے تنخواہ دے۔ یہ کہ بادشاہ کے موڈ پہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے کتنا حصہ چھوڑتا ہے۔ ASI بھی اپنی حد میں شیر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ چلو اوئے، ابھی تھانے بھی جانا ہے۔ موبائل وین کے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی کہ لمحے مکان کے اندر سے کھٹ کی آواز آئی، جو کھلی فضا خاموشی میں مجھے واضح سنائی دی تھی۔ میں نے پولیس کی طرف دیکھا، اسی لمحے ASI نے میری طرف دیکھا۔ یہ آواز کیسی تھی جناب؟ ASI تجزب میں پڑ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر اس نے آنے کی وجہ سے اس نے آواز سنی تھی، لیکن انجن کے شور سے اسے کم ہی سنائی دی تھی۔ بالآخر اس نے کان کا کچا سمجھا اور گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اندر کی طرف سے اسلم نے ٹارچ دوبارہ جلائی تھی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ میں نے برہمی سے کہا۔ ابھی والے شک میں پڑ جاتے تو مصیبت آ جاتی۔ یہ حرامی پن کر رہا تھا۔ اسلم نے اکرام الدین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کے سر پر پستول کا دستہ مارا، اس کی آواز آئی تھی۔ میں نے اکرام الدین کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ بے ہوش۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ اس کی سانس رکی ہے، مگر وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ اس کی نبض بے ترتیب تھی۔ اسلم نے اس کا دستہ زیادہ زور سے مارا تھا، وہ مر بھی سکتا تھا۔ اگرچہ اکرام الدین ربنواز جیسے شیطان کا گرگا تھا اور اس کے جرائم اس کی حرکتوں سے عیاں تھے، پھر بھی وہ انسان اور اسے یوں بے کسی موت میں مرنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی ہاسپٹل تک پہنچانا ضروری تھا، مگر اتنی رات گئے میں اسے کہاں لے کر جاتا؟ کسی بھی ہاسپٹل میں لے جاتا تو اسے علاج معالجے سے پہلے مجھ سے سوال جواب ضرور ہو جاتے۔ مجھے عیدی والوں کو خیال آیا۔ میں نے ملتان روڈ پر ایک سینٹر دیکھا تھا، میں اکرام الدین کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ اسے کسی نہ کسی ہاسپٹل تک پہنچا دیتے اور ان کی وجہ سے اس پر توجہ بھی دی جاتی ہے۔ اگرچہ تھکن سے میرا برا حال تھا اور نیند بھی پلکوں پر ٹکی تھی، لیکن ان حالات میں سونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اسلم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ متفکر نظر آنے لگا تھا۔ دیکھ لیں جی، کہیں آپ کسی چکر میں نہ آ جائیں اس خبیث کے پتر کے لیے۔ کچھ نہیں ہوگا یار، بس میں اسے عیدی سینٹر کے سامنے ڈال کر آ جاؤں گا، باقی وہ خود دیکھتے رہیں گے۔ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، ہاسپٹل پہ پہنچ جائے گا اور ڈاکٹر بھی مل جائے گا۔ اسلم کی مدد سے میں نے اکرام کو گاڑی کی ڈکی میں ڈالا۔ کس قدر مشکل سے وہ ڈکی میں سما چکا تھا۔ اس میں ہوا کی آمد و رفت کے راستے تھے، اس لیے مجھے یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ اسلم کو ہوشیار رہنے کا کہہ کر میں فوری طور پر روانہ ہو گیا۔ میں اکرام کو جلد از جلد طبی امداد دلانے کا خواہشمند تھا، مگر بدقسمتی اسی موبائل کی صورت میرے سامنے آئی جو مکان پر آئی تھی۔ وہ غالباً خراب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اسے دیکھ رہا تھا،
और तोंद ASI बेजारी से एक तरफ टहलते हुए गाड़ी के इस बनाते वालों के शजरा नस्ब में ज़्यादती कर रहा था। मुझे देखकर वो फुर्ती से सड़क के दरमियान में आ गया। बादल नाखास्ता मैंने कार रोकी। अब क्या मसला हो गया है? मैंने झल्लाते हुए अंदाज में कहा। मुझे पहले ही खासी देर हो गई है। कोई बात नहीं जी, चंद मिनट की और सही, इसने बेतकल्लुफ़ी से कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मुझे थाने पर उतार देना रास्ते में पड़ता है। जिस बजुस होते हुए मैंने सर हिलाया। ASI ने चिल्लाकर अपने मातहतों से कहा, ओए कोई गाड़ी पकड़ कर इसकी माँ की को थाने ले आओ। खैर से गाड़ी भी पुलिस की है। मैंने कहा। वो मेरा इशारा समझ गया था लेकिन बेगैरती से हंस दिया। बस जी काम चला रहे हैं, वरना बाहर की पुलिस को कैसी शानदार गाड़ियाँ मिलती हैं। इनकी कारकर्दगी भी शानदार होती है। मैंने तन से कहा। बस जी, जैसी गाड़ी वैसी कारकर्दगी। इसने दांतों में खलाल शुरू कर दिया। इसके मुंह से कौरमे की बू आ रही थी। गालिबन गाड़ी ख़राब होने से फ़ायदा उठाते इसने खाना खाया था जो यकीनन माले गनीमत में किसी होटल से मार लिया गया था। मैं हर मुमकिन तेज़ रफ्तारी से ड्राइवर कर रहा था। मुझे इकरामुद्दीन की फ़िक्र थी कि कहीं वो मर ही ना जाए, मगर ASI को अचानक सिगरेट याद आ गई। इसने ट्रकों के एक होटल पर गाड़ी रुकवाई और अंदाज़े 10 मिनट बाद सिगरेट के साथ पान भी बनवा कर लौटा था। मेरा ख़ून इस दौरान खोलता रहा था। ASI को थाने के सामने उतारकर मैं हर मुमकिन तेज़ी से रवाना हुआ था। यदि सेंटर के सामने रोशनी कम थी। सेंटर के अहाते में 2 एम्बुलेंसेस खड़ी थी। मैंने गाड़ी साइड में रोककर डिक्की खोली। अंदर इकरामुद्दीन को साकत देखकर मुझे शुबा हुआ था, लेकिन इसकी नब्ज़ ने तस्दीक कर दी कि हयात इसके जिस्म से नाता तोड़ चुकी थी। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मैंने इसे नहीं बचा सका था। मौत अपने असल वक़्त पर आ गई थी। मैंने इसे उतारने का इरादा मुलतवी किया और गाड़ी स्टार्ट करके वापस चल दिया था। अब रास्ते में एक मुनासिब जगह देखकर मैंने इकरामुद्दीन की अकड़ी हुई लाश निकाल कर सड़क के किनारे डाल दी। जब मैं वापस पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। असलम ने बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो कहाँ है? मैंने ईदी सेंटर के सामने डाल दिया है। मैंने इसे बताना मुनासिब नहीं समझा। अब मैं इसने एक इंसानी जान ले ली थी, वो बिलावजह ज़मीर की खलिश में गिरफ़्तार हो जाता। इसने इसका कोई कसूर नहीं था। इसने वही किया तो इसे करना चाहिए था। 2 घंटे बाद रईस आ जाता। हाशिम रज़ा कैद में भी सुकून से घोड़े बेचकर सो रहा था। सोया तो असलम भी नहीं था, लेकिन इसे आराम का मौका मिल गया था। लिहाजा जब इसने मुझे सोने के लिए कहा तो मैंने हुज्जत नहीं की। कमरे में पड़ी बजरी नरम थी। मैं लेटते ही सो गया। हत्ता कि रईस ने लात मार कर उठाया। उठ जाइए आलम पना, इसने कहा, वरना मैं दूसरी लात मारूंगा। ये कैसा गद्दापन है? मैंने खुफकी से कहा। 7 बज रहे थे। गोया मैं सिर्फ 3 घंटे सोया था, लेकिन इससे जिस्म किस कदर तरोताज़ा हो गया था। मैं उठकर हैंड पंप पर जाकर मुँह हाथ धोया। रईस नाश्ता लाया था। मैंने और असलम ने नाश्ता किया। हाशिम रज़ा को नाश्ता नहीं दिया क्योंकि रईस इसे लेने आया था। नाश्ते के बाद मैं इसे बाहर ले जाकर के वक्त सुनाए। इकरामुद्दीन की मौत का इसे भी अफसोस हुआ, लेकिन हाथियों की लड़ाई में मेंढक ही मारे जाते हैं। अब तेरा क्या प्रोग्राम है? मैं असलम के साथ जाकर नवादरत का जाली ज़ख़ीरा देखूंगा। मुमकिन ऐसे हम रब नवाज़ को फांसने के लिए इस्तेमाल कर सके। हाँ, तो ज़रा बैंक लाकर के बारे में मालूम कर। मुमकिन हो तो जाकर इसका मुआयना भी कर ले। दिलावर शाह ने इजाज़तनामा लिख कर हम पर एहसान भी किया है। इसका फ़ायदा उठा लें इससे पहले कि इसका बहनोई सुबान शाह काम दिखा जाए। मुझे यकीन है इस लाकर में रब नवाज़ के ख़िलाफ़ सबूत होंगे जो दिलावर शाह ने जमा कर रखे हैं। ये मैं कर लूँगा। रईस ने सर हिलाया। और कुछ? हाँ, ये राइफ़ल और 5 लाख रुपए भी ले जा। ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। एक पिस्तौल काफ़ी है और 1 लाख दिए लाख रुपए भी ऐसे ही पड़े हैं। हाँ, ये बता गाड़ी किसने ख़रीदी है? मैंने, लेकिन ओपन लेटर पर है। कागजात सारे मौजूद हैं। मैं इसे बदलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा, मैं कोई जीप लेना चाहता हूँ। देहाती इलाकों में वो ज़्यादा काम आती है। कोई मसला ही नहीं है। ये गाड़ी आराम से 1.5 लाख में निकल जाएगी। जीप इससे कम कीमत में मिल जाती है। रईस, हाशिम रज़ा और दूसरी चीज़ें लेकर रुखसत हो गया। इसके जाते ही मैंने तेज़ी से वहाँ मौजूद की हर निशानी मिटाई। सारा सामान गाड़ी में रखा। जब हम वहाँ रवाना हुए तो सूरज की रोशनी फैल रही थी। मौसम गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। गाड़ियों के शोरूम खुलने अभी 3-4 घंटे बाकी थे। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि हमें भी देर किसी होटल में क़याम करना चाहिए। आराम के बाद ये असलम के मामू के गांव तक सफ़र के काबिल होंगे और दरमियाने दर्जे के होटल में बगैर किसी सवाल जवाब हमें एक डबल बेड वाला रूम मिल गया। मैंने फ़ौरी तौर पर गुस्ल किया और जब बाहर निकला तो असलम बेखबर सो रहा। होटल वालों को मैंने 2 बजे उठाने को कहा और मैं ख़ुद भी सो गया। 2 बजे एक वेटर ने दरवाज़े पर दस्तक देकर हमें उठाया। मैंने इसे लंच लाने को कहा। असलम भी इतनी देर तक सूख कर दम बखुद हो गया था, मगर खाना खाने के बाद वो दोबारा सो गया और मैं कमरा ला करके नीचे आ गया। लाहौर में गाड़ियों को खरीदो फरोख्त का मरकज़ खुल चुका था। मैंने एक शोरूम के सामने अपनी बैक व्हीलर में 2 सेल्समैन मेरी तरफ लपके। पहले पहुंचने में कामयाब रहा। फरमाइए सर, क्या खिदमत करे? गाड़ी बेचनी है या ख़रीदनी है? दोनों काम करने हैं। मैंने गाड़ी से उतर कर कहा, आएँ अंदर आएँ। इसने कहा और मुझे अंदर ले आया। एक बच्चे को इसने ठंडी बोतल लाने के लिए कहा। जी बताइए, आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे? मैंने इस शोरूम के सामने गाड़ी इसलिए रोकी थी कि वहाँ मुझे एक स्याह रंग की सिंगल कैबन जीप खड़ी नज़र आई थी। इसका पिछला हिस्सा कोर्ट था
اور عقب میں کھلنے لاؤ ڈبل ڈور بھی تھا۔ دائیں ڈور پر فاضل ٹائر لگا تھا اور جیپ پھر اچھی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے کوئی مناسب جیپ دکھائیے، بے شک ماڈل پرانا ہو لیکن کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے۔ وہ کھل اٹھا تھا۔ لیں جی، آپ کے مطلب کی شے ارے پاس ہے۔ وہ مجھے جیپ کے پاس لایا۔ یہ مٹسوبشی کا ماڈل ہے، ہر سال پہلے کا، لیکن بہترین حالت میں۔ ایئر کنڈیشن اور بھی لگا ہوا ہے، انجن پانی کی طرح چلتا ہے، پیٹرول انجن ہے، اس کی ریس آپ چلا کر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے مجھے ٹرائی کرائی۔ واقعی جیپ بہترین حالت میں موجود تھی۔ 4 ویل ڈرائیو ہونے کی وجہ سے ناہموار راستوں کے لیے مثالی تھی۔ عقبی حصے کوریڈور ہونے کی وجہ سے ہم اپنا سامان وہیں رکھ سکتے تھے۔ اندر سے بھی جیپ کی حالت بہترین تھی اور ٹائر نئے تھے، لیکن اس نے قیمت ذرا زیادہ بتائی تھی۔ وہ اس کے 3.5 لاکھ مانگ رہا تھا، جبکہ میری کار کے اس نے 2,40,000 لگائے تھے، یعنی مجھے مزید 1,10,000 روپے دینا تھے اور میرے پاس تقریباً اتنی ہی رقم تھی۔ خاصی بحث کے بعد طے پایا کہ میں گاڑی کے علاوہ مزید 90,000 روپے دوں گا تو وہ کاغذی کارروائی ابھی ادا کر دے گا۔ 5 بجے میں شو روم سے جیپ لے کر نکلا تھا۔ اسلم جاگ گیا تھا اور میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کے ماموں کے گاؤں جا رہے ہیں تو وہ خوش ہو گیا۔ 2 دن سے اسلم ایک ہی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ ہوٹل سے نکل کر ہم نے ایک ریڈی میڈ گارمنٹ کے سینٹر کا رخ کیا۔ اسلم شلوار قمیض پہنتا تھا۔ اس نے 2 سوٹ لیے۔ میں نے بھی دیہاتی علاقے کی مناسبت سے شلوار کرتا لے لیا تاکہ نمایاں نہ لگوں۔ سر پر میں نے کڑی ہوئی سندھی اسٹائل کی ٹوپی لی اور آنکھوں پر بڑے سیاہ شیشوں کی اینک لگا لی۔ اس سے میرا حلیہ خاصی حد تک مختلف ہو گیا تھا۔ اسلم میری حید قضائی دیکھ کر ہنسنے لگا۔ آپ تو سندھی وڈیرے لگ رہے ہیں جی۔ بابا ہم مذاق پسند نہیں کرتے۔ میں نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ وہ 2 دن کی شیو نمایاں ہونے سے فرینچ کٹ کا تاثر کم ہو گیا تھا اور میں سچ مچ کسی سندھی وڈیرے سے مشابہ لگ رہا تھا۔ راوی کا پل پار کر کے ہم نے فیروز پور روڈ کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہ سڑک سیدھی بھارت کے شہر فیروز پور تک جاتی تھی۔ اسلم کے ماموں کا گاؤں اسی سڑک پر واقع تھا۔ جب ہم لاہور سے نکلے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی چھا رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ رات کو ہماری طرف کوئی توجہ نہ دیتا اور میں رات ہی میں نوادرات دیکھ کر واپس آ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں منصوبہ تھا، اگر ان نوادرات میں سے کچھ ان نوادرات سے مشابہ نکل آتے جو لندن میں عاقل کے پاس تھے تو میں سبحان شاہ اور رب نواز کو آپس میں کتوں کی طرح لڑوا سکتا تھا۔ دونوں ہی 6 لاکھ پاؤنڈز کے ان نوادرات کے پیچھے پاگل ہو رہے تھے۔ میں ان کے پاگل پن سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب ہم اسلم کے ماموں کے گاؤں پہنچے۔ یہ مختصر سا گاؤں تھا جس میں مشکل 100-125 گھر تھے اور یہ پہلی سڑک کے کوئی 2 میل مغرب میں تھا۔ گاؤں تک کا راستہ بہت خراب تھا۔ اگر جیپ نہ ہوتی تو جھٹکوں سے ہمارا برا حال ہو جاتا۔ اسلم نے موقع پا کر راستے میں مجھے اپنی داستان حیات سنائی تھی۔ اس کا باپ تانبے کے برتن بنایا کرتا تھا۔ اس کا ہنر دیکھ کر رب نواز نے اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ لاہور میوزیم میں موجود قدیم دور کے تانبے کے برتنوں اور نوادرات کی وہ ہو بہو نقل تیار کرنے لگا تھا۔ بعد میں اس نے برتنوں اور نوادرات کو قدیم بنانے کے کچھ دیسی نسخے ایجاد کیے تھے۔ وہ برتنوں کو زمین میں دبا کر اور بعد اقسام کے تیزابوں کی مدد سے ایسی صورت دے دیا کرتا تھا کہ وہ صدیوں پرانے نظر آتے تھے۔ نوادرات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی قیمت بہت زیادہ مل جاتی تھی۔ اسلم کے باپ نے پورے 20 برس رب نواز کے لیے کام کیا تھا اور رب نواز نے اسے بھرپور معاوضہ تو ایک طرف رہا، اتنا بھی نہیں دیا کہ اس کا خاندان 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتا۔ مسلسل بھٹی کے زہریلے دھوئے میں کام کرنے سے رفتہ رفتہ اس کی بینائی جواب دیتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، یعنی اسلم۔ باپ کا حشر دیکھ کر اس نے اپنا آبائی کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے 1-2 جگہوں پر ملازمتیں بھی کیں، مگر زیادہ تر بے روزگاری ہی رہا تھا۔ جب خاندان میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اسلم کے باپ نے زندگی میں پہلی بار جسارت سے کام لیا۔ رب نواز بغیر مطلب کہ کسی کو 2 روپے دینے والا نہیں تھا۔ 2 لاکھ روپے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر اسلم کے باپ نے حماقت کرتے ہوئے ملک رب نواز کو دھمکی دی تھی کہ اس کے بعد وہ یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ملک رب نواز نے اسلم کو بلا کر دھمکی دی کہ اس معاملے کو پولیس تک لے جانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کا بھی اس کے باپ جیسا انجام ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کا انجام دیکھ کر اسلم کو عقل آ جاتی، مگر انتقام نے اسے بھی پاگل کر دیا۔ اس نے ملک رب نواز کے خلاف باپ کے اغوا اور قتل کی FIR درج کرانے کی کوشش کی۔ FIR تو درج نہیں ہوئی، مگر اس رات رب نواز کے کتے اسلم کے گھر آن پہنچے۔ اس کی ماں اور 4 بہنیں گھر میں تھیں۔ ان کے ساتھ درندگی آمیز سلوک کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسلم اس رات نوادرات کے چکر میں ماموں کے گھر تھا، اس لیے بچ گیا۔ اگلے روز وہ گاؤں گیا تو ماں اور بہنوں کی لاشیں دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اگر اس کا ماموں اسے وہاں سے نہ لے جاتا تو وہ بھی رب نواز کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اگلے روز ماموں کے گھر کو چھوڑ کر لاہور آ گیا تھا تاکہ مجھے تلاش کر سکے۔ ناصر صاحب، اس کتے کے بچے نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ میں اس کے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا شانہ تھپکا۔ تم اس صورت میں بدلہ لے سکو گے جب خود کو اس کے قابل بنا لو۔ ابھی تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔
اس نے آنسو پوچھنے کے لیے تھے۔ اسلم کے ماموں کا گھر کی طرف جانے والا راستہ قبرستان کے بیچ سے گزر رہا۔ رات ہوتے ہی شہر خاموشاں میں گہری خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ماحول بھوت اور چڑیلوں کے شو کے لیے نہایت سازگار تھا۔ پس منظر میں کوئی الو بار بار اس طرح آواز لگا رہا تھا جیسے گاؤں کا چوکیدار جاگتے رہو کی صدائیں لگاتا ہے۔ ماں میری نگاہ دائیں طرف کسی سفید سی شے پر پڑی تیزی سے کسی قبر کی اونٹ میں چلی گئی تھی۔ میں نے یک پریک لگائے تو اسلم نے خوف زدہ ہو کر پوچھا، کیا بات ہے جناب، گاڑی کیوں روکی ہے؟ اس طرف کوئی ہے؟ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، خدا کے لیے جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قبرستان ویسے ہی آصف زدہ ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے کوئی کفن چور ہو۔ میں جیپ سے اتر آیا تھا، اسی لمحے کوئی تیزی سے اچھل بھاگا تھا۔ میں نے ہانک لگائی، خبردار گولی مار دوں گا، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ بے فکر سے قبریں پھلانگتا ہوا جنوب طرف جا رہا تھا، اس طرف گاؤں تھا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کی طرح قبروں کے درمیان پیر رکھ کر اس کا تعاقب کرتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے تیز سے جیپ سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ قبرستان سے باہر آتے ہی میں نے جیپ اس طرف موڑی جس طرف شخص بھاگا تھا۔ روشنی میں کوئی فرلانگ بھر آ کے نظر آیا، مگر ریس میں جیپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 1 منٹ میں جا لیا تھا اسے۔ جیپ سر پر دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گی، اور میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اس کی ہمت بالکل ہی جواب دے گی۔ تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تمہاری صورت دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا میں نے، اور اسلم سے بولا، اس کی تلاشی لو، خبردار میرے نزدیک نہ آنا، اس نے چلا کر کہا، لیکن پستول کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اسلم نے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک گراری والا خنجر اور کچھ رقم نکلی تھی، لیکن اہم ترین شے ایک ننھا سا پیتل سا حقہ تھا اور مشکل 6 انچ لمبا۔ یہ حقہ کاریگری کا شاہکار تھا۔ حقہ دیکھتے ہی اسلم پر جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اس نوجوان کا گلا دبوچ لیا تھا۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بول۔ اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اس کی رانوں کے درمیان گھنٹا مارا تھا۔ وہ تڑپ کے زمین پر گرا، لوٹ پڑ ہونے لگا تھا۔ ہائے میرے ربا! اس نے واویلا مچایا تو میں نے پستول کی ناچ اس کے کھلے منہ میں گھسیٹ دی۔ اس نے صرف ایک ضرب لگائی ہے، میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگر جواب نہ ملے تو گولی مار دیتا ہوں۔ جلدی سے بکو، یہ حقہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے پستول منہ سے نکال کر اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ بتاتا ہوں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، خدا کے لیے پستول تو ہٹاؤ، میں صرف 3 تک گنوں گا۔ میں نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں اور گنتی شروع کر دی۔ بتاتا ہوں، اس نے بکھلا کر کہا، یہ مجھے شوکے نے دیا ہے۔ اسلم شوکا؟ کون شوکا؟ شوکت علی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اکرم علی کا پتر۔ یہ شوکا کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ میرے ماموں کا بیٹا۔ اس نے فکر مندی سے کہا اور اس سے پوچھا، یہ حقہ لے کر کہاں جا رہے تھے؟ وہ اب بھی مزاحمت کر رہا تھا، لیکن میرے ہاتھوں تھوڑی سی مار کھا کر اس نے اگل دیا کہ شوکے نے اس کی مدد سے اپنے ہی گھر میں نقب لگائی تھی اور نوادرات کا ذخیرہ اڑا لیا تھا۔ بیچارہ اکرم علی سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں سچ مچ چوری ہو گئی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ اسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ چوری گھر کے بھیدی نے کی ہے۔ نوادرات کہاں ہیں؟ اسلم نے اسے کو ٹھوکر ماری۔ مجھے نہیں معلوم، شوکے نے کہیں رکھے ہیں۔ جھوٹ مت بول۔ اسلم نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ تو قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ اپنی ماں کی قبر تیار کر رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ وہاں پیشاب کرنے گیا تھا، لیکن بالآخر اسلم کی ٹھوکروں سے اپنے وہ دانت اور ناک توڑوانے کے بعد اس نے زبان کھول لی تھی۔ چوری شدہ نوادرات انہوں نے ایک پرانی قبر میں چھپا دیے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ رات اس وقت وہ قبرستان میں کیا کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے اپنی ایک پسلی ٹوٹنے کے بعد بتائی۔ وہ شوکت علی کو بھی ڈبل کراس کر رہا تھا، اور اس نے نوادرات چرا کر ایک دوسری قبر میں چھپا دیے تھے۔ یہ حقہ اس نے نمونے کے طور پر پاس رکھ لیا تھا۔ اس کا نام علی احمد اور اس کے روابط سرحد پار کے جرائم پیشہ عناصر تھے۔ اس نے ان سے نوادرات کا سودا کر لیا تھا۔ تم یہ حقہ انہیں دکھانے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ذرا آگے چودھری رحمت الہی کا ڈیرا ہے، وہ لوگ وہیں ٹھہرے ہیں۔ اسلم بے حد غصے میں تھا، اسے گولی مار دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ اس کا حساب بھی شوکت علی کے ساتھ ہی کریں گے، ابھی تو اس کے ساتھ چل کر نوادرات نکالتے ہیں۔ علی احمد مذکّہ خیز آواز میں روتا بادل ناخواستہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم جیسے شفاق لوگ قبر سے نوادرات نکال کے اسے دفن بھی کر سکتے ہیں۔ میں اسے یقین دلایا اگر اس نے چال چلنے کی کوشش کی تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ کھدائی کے اوزار اس نے قبرستان میں ایک جگہ چھپا دیے تھے۔ ٹوٹی پسلی کے ساتھ اس کے لیے کھدائی مشکل کام تھا، لیکن اسلم نے اسے برابر کام میں شریک نوادرات ذرا ہی نیچے بوریوں میں بھر کر دفن کیے گئے تھے۔ یہ کل 4 بوریاں تھیں۔ اسلم نے انہیں اٹھا کر جیپ کے عقبی حصے میں رکھا۔ کھدائی کے دوران وہ مٹی میں لٹ گیا تھا۔ علی احمد کا وحشت سے برا حال تھا جب میں نے مذاق میں کہا، چل بھائی اب قبر میں خالی جگہ لیٹ جا، اسے یوں ہی خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اس نے چلا کر کہا۔ ناک ٹوٹ جانے کے بعد اس کی آواز میں منمناہٹ آ گئی تھی۔ ہم کہاں سے ماریں گے، یہ تو خدا کا کام ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ جب میں نے اسے جیپ میں بیٹھنے کے لیے کہا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میرا ارادہ اب اسلم کے ماموں کے گھر جانے کا تھا۔ میں احمد علی کا سامنا شوکت علی سے کرانا چاہتا تھا۔ خود اسلم کا بھی یہی خیال تھا۔ اس کے ماموں کا گھر گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ کوئی ہماری آمد سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔
جیپ کی آواز سن کر گاؤں کے کتے استقبال کے لیے دوڑتے تھے، لیکن ان سے پہلے اسلم کا ماموں باہر نکل آیا تھا۔ اس نے لاٹھی اٹھا رکھی تھی۔ اسلم جیپ سے اترا تو وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے کتوں کو ڈانٹ کر بھگایا۔